السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، انشاءاللہ تعالی ایک یا دو دن بعد ذی الحجہ کا ماہ مبارک شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اشہر حرم میں بھی اس کا شمار ہے اور اشہر حج میں بھی اس کے دنوں کا شمار ہے۔ اس کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني 10 ذي الحجة۔ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ رواه البخاري عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں میں نیک عمل جتنا پسند ہے اتنا اور دنوں میں نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجاہد اپنی جان اور مال لے کر جائے اور پھر وہیں شہید ہو جائے، وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اپنا مال اور جان لے کر۔ اس جگہ ایک وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں نیک عمل کی فضیلت واضح فرما دی کہ اللہ رب العزت ان دنوں کے نیک عمل کو انتہائی قبول فرماتا ہے، انتہائی اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدگی اور محبت اور رضا ان سے وابستہ ہے۔ نیک عمل میں روزہ بھی داخل ہے، صدقہ و خیرات بھی داخل ہے، نفلی نمازیں ہیں، اور جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے، وہ سب داخل ہیں۔ لیکن ایک حدیث اور آئی ہے جس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف وغیرہ میں۔ اس میں یہ آیا ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من هذه الایام یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، کہ ان دنوں میں اللہ کو عبادت بہت پسند ہے۔ ان دنوں کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام اور عبادت شب قدر کے قیام کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شمار ہوتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں نحاس ابن قہم ایک ضعیف راوی ہیں جن کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔
لیکن ہمیں صحیح روایت سے استدلال کرنا ہے. ہمارے پاس صحیح روایت بھی موجود ہے، اس میں اگرچہ فضیلت کی تحدید نہیں ہے کہ کتنا ثواب ملے گا، لیکن ایک بات مجملاً ارشاد فرما دی گئی ہے عمومی طور پر کہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جہاد بھی ان دنوں کے نیک عمل کی برابری نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہمارے لیے کافی ہے ترغیب کے لیے، اور ہمیں ان دنوں میں خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے نوافل میں اور روزوں میں، صدقہ و خیرات میں کثرت کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں. قرآن شریف میں جو ولیال عشر کا ذکر آیا ہے، اس سے بھی کئی بزرگوں نے یہ 10 دن مراد لیے ہیں. ابن عباس، حضرت مجاہد، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ قول ہے کہ ان لیالی عشر سے مراد عشر ذی الحجہ ہے. اس میں عرفہ کا دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وارد ہوئی ہے کہ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس میں ایک استحبابی عمل کے بارے میں بھی حدیث شریف میں ہدایت آئی ہے. ارشاد فرمایا اذا رأى احدكم ہلال ذی الحجہ واراد ان يذبح فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا او كما قال علیہ الصلاة والسلام. رواہ الامام مسلم عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا. مسلم شریف وغیرہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور یہ ماہ شروع ہو جائے، اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے. یہ مستحب ہے جب تک قربانی کا عمل نہ کر لے. بہرحال ان دنوں میں حج کی بھی عبادت ادا کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ادا کروا لے. اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا سے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.